تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے لائیو جمعہ کے بیانات آپ سن رہے ہیں۔ شوق اور ذوق بھی بڑھ رہا ہے، ایک دینی خدمت الحمدللہ انجام دینے کی اللہ تعالیٰ سعادت بھی نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو بہت زیادہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ماہ ربیع الاول میں آپ سیرت کے مختلف گوشے سنتے رہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، عاشقان رسول کو اس بات پر ناز ہونا، فخر ہونا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نبی مبعوث فرمایا ہمارے لیے، وہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت کے لیے فکریں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ وہ کامل ہے، مکمل ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ مسلمانوں کو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو بالکل ایسا پسند کرنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے نبی کے امتی بن کر، نبی کے عاشق بن کر ایک پیغام دیتے رہیں کہ دیکھو نبی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، نبی کا نام لیوا کیسا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دور سے دیکھ کر لوگ اندازہ لگائیں اور یہ کہیں کہ دیکھو وہ نبی کا عاشق آ رہا ہے، وہ غلامان محمد آ رہا ہے، وہ محمدی آ رہا ہے۔ لوگوں، اس زمانے کے اندر اپنی شناخت کو مت بھولو، اپنے تعارف اور پہچان کو مت بھولو۔ حالات چاہے کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو اور مشکلات کس قدر تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، لیکن ان حالات میں، ان مشکلات میں، اس ماحول کے اندر آپ کو پیغام دینا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ایسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے
کہ جس کی ایک ایک ادا جو ہے محفوظ ہے، جس کا ہر ایک عمل محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے، شمائل ترمذی پڑھیے آپ، اور خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے آپ، سیرت کی کتابیں پڑھیے آپ، بڑے بڑے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے طور پر بہت سارے تاثرات، خیالات اور ان کی بہترین تقاریر، ان کے بہترین بیانات ہیں ہمارے سامنے. اسے ہمیں ذوق اور شوق سے پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ایک ایمان والے کو، مسلمان کو تو ہوتی ہے، لیکن غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے. غیر مسلموں نے نبی سے جتنی چاہت کی ہے اور ان کے پیغام کو سمجھا ہے، وہ اس قدر بارڈر کے قریب آئے کہ کوئی ان سے کہہ سکے کہ آپ ایمان والے ہو. وہ اتنے قریب آئے، کبھی کبھی وہ رک گئے یا ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ محروم ہو گئے. لیکن انہوں نے کیسے بہترین بہترین اشعار کہے. ایک غیر مسلم کہتا ہے، یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، زمیں پر قدم عرش پر حکمرانی، زمیں پر قدم عرش پر حکمرانی. وہ شب کیسی ہوگی سہانی سہانی، وہ شب کیسی ہوگی سہانی سہانی، کہ احمد کی جب عرش پر میزبانی. آگے ایک غیر مسلم شاعر ہے، لیکن وہ قرآن پاک کا کتنا مطالعہ کرتا ہے، وہ کس قدر سیرت پر اس کی نظر ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ معراج کے واقعے کو وہ صرف ایک شعر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو قرآن اور حدیث میں کیسا پیش کیا گیا ہے اس کو بیان کر رہا ہے. وہ گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی. یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا. اسلام ہمیں ایسے مسائل کے سامنے، دیکھیے غیر مسلم کا مطالعہ ہے. وضو ہم جب کرتے ہیں تو وضو کرتے کرتے ایک عضو کو ہم دھوتے ہیں تو پے جلدی سے دوسرے عضو کو دھونا ہے. اگر ایک عضو دھونے کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور پھر دوسرے عضو کو، دوسرے حصے کو ہم دھوتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سفر معراج کا یعنی واقعہ اشارے کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے اتنی مدت کے اندر جیسا کہ وضو کا پانی ذرا سا بھی سوکھ نہیں پایا ہے. اگر سوکھ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ تاخیر ہو رہی ہے، اس کو دیری ہو رہی ہے کہیں گے، اور وضو نہیں ہو رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شاعر نرمل ورما علوی ہے جو غیر مسلم ہے لیکن اتنی عقیدت رکھتا ہے، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت سے کتنا لگاؤ ہوگا اس کا ثبوت ہمیں دنیا کے اندر پیش کر رہا ہے. یہ ممکن سے واجب کی قربت تو دیکھو،
یہ ممکن سے واجب کی قربت تو دیکھو، مکانی چلا جانی بیلا مکانی، مکانی چلا جانی بیلا مکانی۔ اندازہ لگائیے وحدت الوجود کا جو مسئلہ ہم چھیڑتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی طرف بھی اشارہ کر لیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں سرشار ہو کر اس نے اور بہت بے شمار واقعات اور بے شمار اشعار کہے ہوئے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک اور دوسرے ہمارے شاعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق میں وہ جس انداز سے اشعار کہتے ہیں، اندازہ لگائیے لوگوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے۔ اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، دنیا بھی بنا لی ہے، عقبیٰ بھی بنا لی ہے، دنیا بھی بنا لی ہے، عقبیٰ بھی بنا لی ہے۔ جو آگ جہنم میں خالق نے لگائی ہے، جو آگ جہنم میں خالق نے لگائی ہے، وہ آگ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگ محمد نے رو رو کے بجھائی ہے، وہ آگ محمد نے رو رو کے بجھائی ہے۔ عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور دعائیں فرماتے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اس امت کے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آنسو بہائے، خوب آنسو بہائے، خوب روئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کی روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، ماں عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی ہے اور ام المومنین جو ہے متوجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گریہ و زاری کر رہے ہیں، تو ماں عائشہ متوجہ ہوئی۔ اس وقت ایک جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلا کہ اے اللہ عائشہ کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ عائشہ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تمام کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کے حق میں ایک جملہ کہا، ایک دعائیہ کلمہ کہا، اور دعا کے بعد
روایتوں میں آتا ہے کہ ماں عائشہ خوب خوش ہو گئی، وہ پھولی نہیں سما رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دعا مانگی ہے میرے حق میں، اور وہ آمین بھی کہہ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی دیکھ کر یہ فرمایا۔ اس وقت بھی دوستو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کے کیا کلمات ہیں عربی کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے حق میں پہلی مرتبہ اتنی دعا کی اور تم اتنی خوش ہو رہی ہو۔ میں ایسی دعائیں میری امت کے لیے روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں کیا کرتا ہوں۔ وہ امتی، وہ تو ناز کرنا چاہیے، اسے فخر کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو بالکل پسند کرنا چاہیے۔ دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے کوئی طریقہ آپ کے سامنے خوشی اور غمی کا لا کر رکھ دیا، آپ اس کو رد کر دو، اس کو اٹھا کر پھینک دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا طریقہ دنیا میں کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ خوشی اور غمی کے موقع پر جب مسلمان متاثر ہو کر، حالات سے مروب ہو کے، زمانے سے مروب ہو کر جب دوسروں کی چال چلنے لگتا ہے، دوسروں کی نقل کرنے لگتا ہے، دوسرے مذاہبوں کی تقلید کرنے لگتا ہے، حالات کو دیکھ کر اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ خوشیوں میں اور غمیوں میں جب نکالتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس امت کو کیا ہو گیا۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رب امتی امتی کہا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں تبلیغی جماعت ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ کیوں کہتے ہو آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں ایک لقب دیا امتی کا، وہ دعائیں کی ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ہیں، امت محمدیہ میں ہوں، کیوں نہیں آپ تعارف کراتے؟ یہ ساری تنظیمیں، یہ ساری جماعتیں انہیں بدعت کی طرف اپنے رخ کو خود ہی لے کر چلی جا رہی ہے، اور لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، وہ بدعت کرتے ہیں، ان کو بدعت کرتے ہیں، سب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تعداد ہے کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے، ان میں کتنے صحابی اہل حدیث تھے؟ ان میں کتنے صحابی سنت والجماعت کے اپنے آپ کو کہتے تھے؟ اس میں کتنے صحابی اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے کہتے تھے؟ میرے عزیز دوستو، کیا دیوبندی اور تبلیغی اور کیا اور سنی اور وہابی اور یہ سارے شیعہ اور سنی، یہ سارے چیزیں اس زمانے کے اندر تھی؟ اس زمانے میں نہیں تھی۔ پھر یہ بعد کی پیداوار ہے، تو بعد کی ساری پیداوار کو آپ بدعت کہتے ہو، اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے ہو؟ نبی کے نام لیوا ہیں آپ، نبی کے چاہنے والے ہیں، بتلاؤ ایک بھی اس زمانے کا واقعہ میرے سامنے بتائیے آپ۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ساری جماعتوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، سارے ذمہ داروں اور اکابرین کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ثبوت بتا دیجئے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ میں سنی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیثی ہوں، میں سلفی ہوں؟ ایک نے بھی کہا؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ سب نے یہ کہا کہ ہم امتی ہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ آئیے کلمے کی بنیاد پر آپ امتی بننے کی کوشش کریے، مسلکی اعتبار سے جماعتی بننے کی کوشش مت کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو دین کو پیش فرمایا، جس اسلام کو پیش فرمایا، وہ اسلام یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا پیاری آیت ہے! اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو،
پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا، آدھا تبلیغی آدھا سلفی نہیں چلتا، آدھا دیوبندی آدھا سنی نہیں چلتا، یہ سب ختم کرو۔ اے ایمان والو، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تمہارا تعارف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان جو رکھا ہے وہ تم بھول گئے۔ تمہارے باپ دادا نے جو نام رکھا اس کو اگر بھلا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے میرے لیے یہ کہا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہے۔ رشتہ وہی منظور ہوگا جو اہل حدیث کا ہے، رشتہ وہی منظور ہوگا جو سلفی ہے، رشتہ وہی منظور ہوگا جو تبلیغی ہے، رشتہ وہی منظور ہوگا جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ شرم کرو، تمہارے یہ بیانات، تمہارے یہ اشتہارات اور تمہاری یہ ساری تقاریر کل آخرت میں جب پوچھو گا کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ سوچو تم کہ جس نبی نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس نبی نے تمہیں القابات دیے امتی کے، یا رب امتی یا رب امتی کر کے ہاتھ اٹھائے دعائیں کی، اس میں یا رب امتی کے بجائے سلفی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی یہ دعا کی تھی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس بات پر فخر کر کے کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہے؟ کیسے تمہاری نجات ہوگی؟ ایک بھی ثبوت پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، یا کسی صحابی نے کسی موقع پر، یا کسی نبی نے کسی موقع پر سلفیوں کو اللہ نجات دے کر کے دعا کی ہے؟ اہل حدیث کو نجات دے دو کر کے کہی ہے؟ تبلیغیوں کو نجات دے کر کے فرمایا ہے؟ نہیں، یا رب امتی۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ کیوں بکھر رہے ہیں؟ کیوں شیرادہ بکھرا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے یہ آپ کو بہت اچھا معلوم ہے۔ آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے؟ نہیں کر رہے، آپ مسلک کی تبلیغ کر رہے۔ چھوڑ دو، اب تو مسلک کی تبلیغ مت کرو، چار دیواری میں رہنے دو، آپ بند کمرے میں رہنے دو، آپ اپنے دل میں رہنے دو۔ آپ امت کو گمراہ مت کرو۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، پورے پکے مسلمان بن جائے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ آپ کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق کھو دیے ہیں۔ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر ہے تو خوشی کی بات ہے، 2 رکعت شکرانہ ادا کرو، اور نہیں ہے تو سوچو جب تقریر کریں گے دوسرے مسلمانوں کو برا بولتے، یہ دیوبندی ایسے ہیں، یہ تبلیغی ایسے ہیں، یہ فلاں ایسے ہیں، ادھر کے اسٹیج سے آتا ہے یہ اہل سنت والجماعت بدعتی ہے، یہ فلاں جو ہے تو سلفی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ یہ اسٹیجوں پہ بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ پرچار کے لیے نہیں ہے، یہ پبلسٹی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی جماعتوں میں بلانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو حکم خداوندی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ پہلے پکے مسلمان تو بنو، پکے ایمان والے تو بنو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، یہ شیطان کے چیلوں نے دماغوں میں ڈال دیا ہے تمہارے۔ حالات میں تپڑاخے کھا رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، حالات تمہارے پاس ہر طریقے سے جو آ رہے ہیں، پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پہ، جس کا ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک کلمہ ہے، وہ متحد نہیں ہوتا۔ اتحاد کی ہر کوئی دعوت دیتا ہے، لیکن کون سی اتحاد کی؟ میرے مسلک میں آ گئے تو متحد ہے، دوسروں کے مسلک میں ہے تو متحد نہیں۔ اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ہمارے اکابرین کو، ذمہ داران کو، ہماری جماعتوں کو سوچنا چاہیے۔ اختلاف ہر دور کے اندر رہے گا،
اختلاف رائے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف رائے تھا. اس سے بہترین زمانہ تو تمہارا اور میرا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مخالفت نہیں تھی. ہم تو مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، 2-2 کلو کی 4-4 کلو کی گالیاں دیتے، مہذب ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پلان اور منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے بجائے اپنے من کی بات بول رہے ہیں. جیسے ہمارے پرائم منسٹر من کی بات بولتے ہیں، ویسی یہ من کی بات جماعتیں بول رہی ہے. ہر جماعت کو دیکھو، اپنے مسلک کی بات، اپنے من کی بات. نبی کی بات کوئی نہیں کہہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رلایا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے ایسے الفاظ کہے کہ جس سے وہ شرمسار ہو جائے، وہ بھاگنے کی کوشش کرے؟ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی کے لیے اپنا بستر مبارک پیش کر دیا. آپ سنی ہیں تو آپ تبلیغی کے لیے بستر نہیں پیش کرتے. آپ تبلیغی ہے تو آپ سنی کے لیے پیش نہیں کرتے. آپ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، تو آپ یعنی دیوبندی کے لیے کبھی یعنی بستر پیش کرتے ہیں، کبھی اپنی کرسی پیش کرتے ہیں؟ نہیں. افسوس ہوتا ہے بعض طبقات اس میں ایسے آ گئے ہیں فرقے کہ جو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے. کیا نبی نے فرمایا کہ فلاں کو سلام کرنا جس پر تمہارا احسان ہے، یا جو کوئی جو ہے تمہارا غلام ہے؟ کہیں ہے تخصیص فلاں کو کرو فلاں کو مت کرو؟ کہیں پر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت تو یہ ہے کہ پہل کیا کرتے تھے. کسی کو موقع اور چانس بھی نہیں ملتا تھا، وہ بیچارے افسوس کرتے تھے. میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر کہا، سلام پر پورا تفصیلی میرا بیان گزشتہ جمعہ کا دیکھ لیجیے. ہم تو مسلکی ہے، دیوبندی تبلیغی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کو سلام نہیں کرتا. اہل سنت والجماعت ہے، وہ تبلیغی کو سلام نہیں کرتا. اہل حدیث ہے، وہ بیچارہ اپنی جگہ اکڑا ہوا ہے، وہ لمبی داڑھی اور اپنے چال ڈھال کا آدمی دیکھا، سیلفی دکھا تو اس کو جو ہے سیلفی لے لیں گا، اسی کو سلام کریں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو. یہ شیطان کی اتباع ہے، رحمان کی اتباع نہیں ہے. رحمان کا دین، رحمان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا اور میرا کھلا دشمن ہے. آگے کی آیت میں ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا، ہم بہت پڑھتے ہیں چیخ چیخ کے، ہر اسٹیج سے یہ آواز آتی ہے. ہر اسٹیج والا اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی حقانیت کے لیے، سچائی کے لیے، برتری کے لیے، تقابل اور تفاضل کے لیے یہ آیت کی تلاوت کرتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس اسٹیج پر جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ ولا تفرقوا، ارے تم تفرقہ مت پیدا کرو، تم جو ہے فرقے مت بناؤ، تم گروپ بازی مت کرو، اتحاد کرو، اتحاد کرو. کون سا اتحاد؟ ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اوپر انگلی اٹھائیے. آپ پہلے آپ تفرقہ ختم کرو، پہلے آپ اس آیت کے مفہوم کو سمجھو، پہلے آپ اس آیت کے میسج کو سمجھو، اس کی آیت کی روح کو سمجھو. یہ آیت آپ سے مخاطب ہے. ہم جاتے ہیں اور دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں. ایک پان کی دکان پر میں کھڑا ہوا، وہاں پر ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ پان والے نے بھی چار لوگوں کے تبلیغ کے واسطے، لوگوں کو جو ہے پیغام پہنچانے کے واسطے بیچارے نے بھولے پن میں ایک اسٹیکر لگایا.
نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اور اس میں جنازہ لگا ہوا تھا۔ نماز پڑھیے قبل اس کی کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے، اسٹیکر لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہو رہا؟ یعنی میں نے اس سے پوچھا ماشاء اللہ آپ نے یہ اسٹیکر لگایا ہے، آپ تو الحمدللہ تہجد گزار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، 5 وقتہ نمازی ہوں گے، کتنی نمازیں پابندی سے جماعت سے ہو جاتی ہے؟ تو انہیں بولا نہیں مولانا میں جمعہ کو جمعہ نماز کو جاتا ہوں، بولے بس۔ ارے تو بھائی یہ کس کے واسطے لگائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے لیے لگائے ہو، دوسروں کے لیے لگائے ہو کہ نماز پڑھیے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ ایسی ہر مسلک کا اسٹیج سجا ہوا ہے، اتحاد کریے، اتحاد کریے، اور آپ خود نفاق پیدا کر رہے ہیں، آپ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں وہ آیت مخاطبت کے اعتبار سے ہمارے دائرے میں آتی ہے، ہمیں کہہ رہی ہے ہم اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے اوپر اس کو فٹ کریں، اور پھر اپنی جماعت کو، اپنے مسلک کو پاک اور صاف کر کے پھر کسی کے سامنے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، زلزلے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو داڑھی اور ٹوپی کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کا جینا بعض ایریوں کے اندر دشوار ہو گیا ہے۔ کیا اتنے تھپڑ کھانے کے بعد، اتنے حالات آنے کے بعد، اتنے ذلیل رسوا ہونے کے بعد، اتنے پٹے جانے کے بعد، اتنے زلزلے آنے کے بعد بھی ایک اسٹیج کے اوپر ہم نہیں آ سکتے؟ اپنے مسلکوں کو ہم نہیں بھلا سکتے؟ مسلکوں کو گھر تک کے نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی کوشش جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پوری دنیا کے سامنے اتحاد کیسا ہوتا ہے اس کا ایک سمپل اور ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ہم جب دیکھتے ہیں بورڈ کی میٹنگوں کے اندر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے، دیوبندی، اہل سنت والجماعت، شیعہ، رافضی، اور حتیٰ کہ بوہری سماج کے لوگ، سب کو ایک مسلمان نام پر ہونے کے بنیاد پر انہوں نے ایک اسٹیج پر لایا، ایک تسبیح کے دانے بنائے، ایک جماعت بنائی جس کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ رکھ دیا انہوں نے۔ یہ شریعت کے تحفظ کے لیے ہے، یہ اصلاح معاشرے کے لیے ہے، یہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ہے، اور ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ہر جگہ اس کی تقلید ہونا چاہیے، ہر جگہ اسی طریقے پہ تنظیمیں بننا چاہیے، ہر جگہ ایسی ہی جماعتیں بننا چاہیے۔ ہم چند لوگوں کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، ہم مسلمانوں کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو ایک نمونہ ہے پورے ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس طریقے پہ، جس دستور پر، جس بائیلاس کے اعتبار سے سب کو سینے سے لگاتا ہے، سب کو ممبرشپ دیتا ہے، سب کو عہدے دیتا ہے، سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر پوری ملت اسلامیہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر کرتا ہے، شریعت کی تحفظ کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے، اصلاح امت کے لیے جو کام کرتا ہے، ویسا کام ہر تنظیم کے سامنے بائیلاس میں، دستور میں ہونا چاہیے، اور اسی کی نقل پہ چلنا چاہیے، اور اسی کو تقویت دینا چاہیے۔ ہر علاقے کے اندر جہاں بھی تنظیمیں بن رہی ہے، ہم میری جماعت، میری جماعت، میری جماعت، میں فلاں نام سے، وہ فلاں نام سے، اور دوسروں کو بس ذلیل کرنے کے واسطے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے واسطے، تفاضل اور تقابل کے اعتبار سے ہم جو تنظیمیں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، NGOs بنا رہے ہیں، اس کے بجائے اتحاد اور اتفاق ہو، اور اس کا سینٹر ہو مسجد ہو۔ ہر مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کا پیغام جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اسلامی مرکز کے اعتبار سے، اور دینی مرکز کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کے متحدہ محاذ کے اعتبار سے مسجدوں کو جو ہے ہم استعمال کریں، مسجدوں سے یہ باتوں کو چلائیں۔ اب بورڈ لگانا بند کر دو، اس میں یہ فلاں جماعت آ سکتی، فلاں جماعت نہیں آ سکتی ہے، یہ فلاں جماعت کی ہے، فلاں جماعت کی نہیں ہے، اس میں آئے کے دھو رہے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا۔ اتنے حالات آنے کے بعد یعنی عقل ٹھکانے پہ آنا چاہیے، انداز فکر بدل جانا چاہیے،
اور ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یا رب امتی کہا ہے تو تم بھی امتی بنو اور امت محمدیہ کے اعتبار سے رہو۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا اس زمانے میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس زمانے کے اندر مسلک کے اعتبار سے جماعتیں نہیں بن سکتی تھی؟ بالکل بن سکتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ سے رجوع ہو کر، اللہ سے مانگ کر دنیا کے اندر ایک عملی نمونہ پیش فرمایا۔ اس زمانے میں کوئی جماعتیں نہیں تھی، اس زمانے میں کسی مسلک کی تبلیغ نہیں تھی، اس زمانے میں صرف دین اور اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ آئیے ہم عہد کریں گے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، میری تلخ نوائی کو معاف فرمائیے لیکن آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ اپنے دستور کو تھوڑا بائلاس کو جو ہے نظر ثانی کیجئے، آپ دوسروں پر رحم کھائیے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا۔ کیوں کیچڑ اچھالتے ہو؟ کیوں لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان بناتے ہو؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حدیث پاک کے اندر حدیث کا ایک مفہوم ذہن میں رکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پلان منصوبہ بناتا ہے، جو کوئی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، جیسے کعبے کو ڈھانے والا جرم کر رہا ہے، کعبے کو ڈھانے والا مجرم ہے، اس سے زیادہ مجرم کوئی اگر ہے تو وہ مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا اور بدنام کرنے والا ہے۔ اگر کوئی کعبے کو ڈھانے کے لیے آ جائے، کوئی کعبے پر پھاوڑا لگانے لگے، کوئی کعبے کو ختم کرنے کی سازش بنا کر سامنے آ جائے، آپ برداشت کرو گے؟ آپ تماشائی بنے رہو گے؟ نہیں، اور اس کو آپ ذہن میں خاکہ بٹھائیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظالم اور پاپی اگر کوئی شخص ہے تو وہ کعبے کو ڈھانے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا ظالم کعبے کو ڈھانے والے کے جیسا مجرم کوئی اگر ہے تو وہ مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ یہ مسلکوں کی شدت نے ایک دوسرے کا ادب اور احترام ختم کروا دیا۔ یہ مسلکوں کی شدت نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسلمان کی جو تعریف میرے نبی نے فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اس کی لاج رکھو اور اس طریقے پہ سوچو کہ جس میں ہم ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اسلام کی ترجمانی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے والے بنے۔ اس وقت حالات آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر داعیانہ کردار ہونا چاہیے۔ آپ داعی بنیں، چاہے انفرادی دعوت کا کام کریں یا اجتماعی کریں، لیکن دعوت کا کام مجھ سے اور آپ سے چھوٹا ہوا ہے۔ آج پورے دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان بھارت کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دعوت دین کی ضرورت ہے، وہ تبلیغ کی ضرورت ہے، وہ غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسجد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ہم کیسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیسے سماج کے اندر سماج سدھار کا کام کرتے ہیں، انسانیت کے اندر کیسے ہم کام کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جذبہ دیا تھا، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اس سبق کو مت بھولیے جو لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے سبق سیکھا تھا کہ آپ کھڑے ہو گئے سڑکوں کے اوپر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے سڑکوں کے اوپر بسکٹ کے پوڑے تقسیم کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے سڑکوں کے اوپر ان کو بٹھا کر عزت کے ساتھ دسترخوان بچھا کر انہیں بریانی کھلا رہے ہیں، انہیں تہاری کھلا رہے ہیں، انہیں اچھے سے اچھا پکوان کھلا رہے ہیں، ان کے جو پیروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے چھالے آ چکے ہیں، آپ انہیں جوتے اور چپل پیش کر رہے ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے ان کو کپڑا دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے اندر میں پھر ایک مرتبہ
مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اور خاص طور پر مسجدوں کے ٹرسٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سکھ بھائی گرودواروں کے اندر لنگر خانہ چلاتے ہیں، ہر مسجد کے اندر لنگر خانہ چلنا چاہیے۔ ہمارے اطراف و اکناف میں مسجد کے جو یتیم اور غریب ہیں، بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد کرنے کا ہم منصوبہ بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک لسٹ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو یہاں مسجد میں ظہر کے بعد آ کے دوپہر کا کھانا کھا لیں، کچھ لوگ مغرب کے بعد آ کر مغرب کا شام کا کھانا کھا لیں، اور کچھ لوگوں کے گھر تک کے ہم ٹفن پہنچانے والے بن جائیں، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلتے وقت جو ہے 10 روٹی اور 5 روٹی لے کر نکلیے، کوئی اپنے گھر سے 1 کلو سالن بنا کر لے کر نکل جائے، میرے عزیز دوستو تھوڑی سی دال بنا کر لے کر آ جائے، یہ قطرے قطرے دریا بنتی ہے۔ ہر گھر سے ایک ٹفن اگر آتا ہے، 50 نمازی ہے تو 50 ٹفن موجود ہوں گے، 100 نمازی ہے تو 100 ٹفن یہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ کے بندوں کو کھلانے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، آپ کے پاس کام کرنے والی کو بچا ہوا آپ کھانا دیتے ہیں، آپ کے پاس خدمت کرنے والے کو آپ کھانا دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کو صدقہ بھی دیتے ہیں۔ اس کو اجتماعی طریقے سے مسجد کو سینٹر بنا کے ہر مسجد سے ایک لنگر خانہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے ہمارے سکھ بھائیوں نے انتظام کیا ہے، اب چراغ لے کر ڈھونڈو، کوئی سردار جی آپ کو بھکاری نہیں ملے گا۔ کاش کہ یہ امت صحیح سمت میں سوچے، یہ جماعتوں کے ذمہ دار سوچے، یہ ٹرسٹیان سوچے، تو انشاءاللہ کوئی برقع بھیک مانگتے ہوئے اور کوئی داڑھی اور ٹوپی والا بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ آسان نسخہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک کے پہنچایا تھا، اس دین میں دینے کا معاملہ ہے، لینے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ ان ساری باتوں کے پیش نظر ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں تحفظ دین میڈیا سروس کی جو ہے ایک نئی جو کوشش ہو رہی ہے، ایک نیا سلسلہ وہ کوشش شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان قریب جو ہے روحانی دنیا کے نام سے جو ہے ایک یوٹیوب پر آپ کو سننے کو ملے گا کہ جنات کے سلسلے میں، جادو کے سلسلے میں، تعویذات کے سلسلے میں، نقلی بابا کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیسے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، جاہل باباؤں کے پیچھے کیسی ہماری قوم جا رہی ہے، کیسی ہماری ماں اور بہنیں جا رہی ہے، کیسی عزتیں لٹ رہی ہے، کیسا استحصال ہو رہا ہے۔ وہ عاملین جو ہے اس کا ویڈیو بناتے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کو بے عزت کرتے ہیں، بے پردہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا احساس کرو میرے عزیز دوستو، جس علاقے کے اندر، پھر ایک اور اپیل ہے میری، جس علاقے کے اندر کوئی عامل ویڈیو بناتا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو بے پردہ کرتا ہے اور انہیں بے عزت کرتا ہے، ان کے ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے تماشائی کے طور پر پیش کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے یعنی جو ہے ویڈیو کو اتنے ہزار لوگوں نے دیکھا، اتنے لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ شرم کرنا چاہیے، اس کو جا کے غیرت دلاؤ، اس کو اسلام سمجھاؤ، اس کو دین سمجھاؤ کہ میری ماں اور بہنوں کو خدارہ جو ہے تم بے پردہ مت کرو، ذلیل مت کرو، مسلمانوں کو اس قدر جو ہے بدنام مت کرو۔ سارے جنات، سارے شیطان کیا یہی برقعے میں آ گئے ہوئے ہیں، داڑھی ٹوپی والوں کے پاس آ گئے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہم حقائق کو آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے والے ہیں۔ عملیات کی شرعی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا حدود اور دائرہ کیا ہو سکتا ہے، شرعی عملیات کیسے ہوتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ان قریب یہ ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا سروس کو لائک کریں اور یہ جو ویڈیو پسند آتے ہیں اس کو فارورڈ کریں اور اس کے حق میں دعا کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح اطفال المسلمين۔ اے کریم آقا گناہوں کو معاف فرما، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں
मर्ज़ों को अता फरमा, बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। ए करीम आका जो इस दुनिया से चल बसे उनकी मग़फ़िरत फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम आइज़ा व अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा। ए करीम आका करम का रहम का मामला फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलना आसान फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, सीरत को दूसरों तक के पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी आमालों के बरकतों हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दो ज़रूरी बातें आपसे ये अर्ज़ करना है कि हर जुमा को तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस और MRF TV आपके सामने ये जो है लाइव बयान का सिलसिला शुरू किए हैं। फिर सर उठा के चलने लगे वक्त के यजीद, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। वो डॉक्टरों को सोचना चाहिए, उलमा और अइम्मा के साथ कम से कम इतनी तो रियायत रखो कि आधी फीस लो। और वुकला को कहना चाहता हूँ, किसी वजह से मुसीबत में कोई आलिम दीन इमाम अगर आपके पास आ जाता है, आप क्या आधी फीस नहीं कर सकते? अगर आप नबी के चाहने वाले हैं, अगर आप नबी के आशिक हैं, आप गुलामान मोहम्मद का दावा करते हैं, तो खुदाए पाक की कसम आपको ज़िंदगी में कभी भी इमाम की मुखालिफत नहीं करना चाहिए। तो ये चार चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई है कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम की बात सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, फला तकुन खामिसन, पांचवें न बनो फतुहलिक, तो तुम हलाक हो जाओगे। सबसे बड़ी कुर्बानी इन हालात के अंदर कोई अगर है तो आप अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। इन हालात में रुजू इल्लाह की कैफियत, अल्लाह की तरफ रुजू होना, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना और अल्लाह की मदद हासिल करना, ये उम्मत को सिखलाए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को शबे कदर में भी माफ़ नहीं करने का फरमाया है।